یہاں تک کہ انسان کو جو موت جیسی تلخ حقیقت سے گزرنا ہے اس کے بارے میں جو احکام ہے وہ احکام سے بھی ہم انجان ہیں، بے خبر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جس گھر کے اندر میت ہو جائے، جس گھر میں کوئی انتقال کر جائے، اس گھر کے اندر 3 دن کا سوگ منانا جائز ہے۔ سب سے پہلے تو جو انسان انتقال کر جائے، جو دنیا سے چلا جائے، میں نے یہ بتایا تھا کہ مرنے کے بعد ہی کچھ ایسے عمل ہیں جو آپ کو کرنا ضروری ہے اس میت کے ساتھ۔ سب سے پہلے کہ جو انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو انسان کا جو شریر ہے وہ شریر ٹائٹ ہو جاتا ہے، صرف ایک جگہ جو ہے وہ جگہ لوز رہتا ہے، وہ جگہ ڈھیلی رہتی ہے، باقی جتنے بھی انسان کے جو جسم کے حصے ہیں وہ سارے حصے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے آنکھوں سے کہ انسان کی جب روح نکل جاتی ہے تو انسان منہ کھولے ہوئے رہتا ہے تو وہ منہ کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے۔ آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ منہ بند نہیں ہوتا۔ اس کا اسلام نے یہ طریقہ بتایا، احکام، اور علماء کرام نے، فقہاء کرام نے احکام بتائے، طریقہ بتایا کہ جب کوئی مر جائے تو پھر آپ ایک کپڑے کو پھاڑیں، کپڑے کا رسی بنائیں، پھر اس کو آپ یہاں سے لے کر یہاں سر کے پیچھے تک لے کر آئے اور اس کو باندھ دے تاکہ منہ میں منہ سڑ جائے۔ یہ طریقہ ہے، بتایا تھا، لیکن بتانے کے بعد بھی اگر آپ عمل نہیں کرتے تو اس میں قصوروار کون ہے، اس کے مجرم کون ہے، بتائیں آپ۔ جو باتیں بتائی جاتی ہے اور احادیث کی روشنی میں بتائی جاتی ہے اس باتوں کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے پہلے آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر میت جو انتقال کر گیا، جو انسان انتقال کر گیا، یا جو کوئی مہیلا اگر انتقال کر گئی، عورت انتقال کر گئی، آپ اس کے جسم کے اندر دیکھیں کوئی گندگی چیز ہے، کوئی ناپاکی ہے تو اس کو فوراً آپ وہاں سے دور کر دیں، اس ناپاکی کو ختم کریں، وہاں سے اس کے کپڑے اچھے سے بدل دیں۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ ان کو اسی وقت نہلایا جائے، نہلایا اس وقت جائے، یہ بھی مستحب عمل ہے کہ آپ نہلانے کے بعد میت کو گھر میں نہ رکھیں، ان کو نہلایا دھلایا گیا، پھر غسل کیا آپ نے، غسل دینے کے بعد فوراً اس کو جنازہ گاہ لے کر آئے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، پھر اس کے جو ہے دفن کفن کیا جائے گا۔ یہ مستحب عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد فوراً آپ نہا دھو دیں اور پھر آپ میت کو جو ہے رکھے رہیں، پھر ناپاکی بھی نکلتی رہے، پھر آپ اسی حالت میں آپ لا کر اس کو دفن کر دیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مستحب عمل نہیں ہے۔ ہاں، مستحب عمل یہ ہے کہ میت اگر دنیا سے گزر گیا، انسان اگر دنیا سے گزر گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی، تو آپ اس کے بدن سے جتنی بھی ناپاکی والی چیز ہے، جو ناپاکی آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کو آپ فوراً دور کر دیں، اس کو دھل دیں۔ یہ اسلام کا مستحب عمل ہے، یہ طریقہ ہے۔ ایک تو آپ اس کے منہ کو باندھ دیں، یہ طریقہ ہے، آپ کھلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ برا لگتا ہے، یہ دیکھنے میں اچھا بھی نہیں لگتا۔ اور پھر اس کو جو غسل دیا جائے گا، غسل دینے کا بھی طریقہ ہے، اس کو سیکھا جائے کہ غسل کیسے کیا جائے۔ میں نے ابھی کہا کہ انسان کے سارے جسم ٹائٹ ہو جاتے ہیں، صرف ایک جگہ جو ہے انسان کا ڈھیلا ہوتا ہے، وہ پائخانہ کا جو راستہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ جو جگہ ہے وہ ڈھیلا رہتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھے ہوں گے کہ انسان مرنے کے بعد بھی وہ پائخانہ کے راستے سے پائخانہ نکلتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ راستہ، وہ جگہ ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو نہلانے کا جب ٹائم ہو، اس کو نہلانے کے لیے جب غسل دینے کے لیے لے کر جایا جائے تو پہلے میت کے پیٹ کو دابا جائے، ہلکا سا سر کی طرف سے اس کو سہارا دیا جائے تاکہ وہ سر اٹھ جائے اور پیٹ کے بل جو ہے اس کو زور پڑے، تاکہ اگر پیٹ میں کوئی گندگی ہو، کوئی ناپاکی ہو، کوئی پاخانہ ہو تو وہ دھیرے سے پاخانہ کے راستے سے وہ نکل جائے۔ پھر وہ پاخانہ نکلا تو پہلے آپ اس جگہ کو دھوئیں گے، اور طریقہ تو یہ ہے کہ جس چیز پر آپ غسل دیں گے میت کو، اس کے نیچے سے کوئی سوراخ ہو تاکہ وہ پانی آسانی کے ساتھ نکل جائے، تاکہ پانی جمع نہ ہو اور میت کے بدن کو وہ ٹچ نہ کرے ناپاک پانی۔ تو آپ زندگی بھر غسل دیتے رہیں گے، وہ پاک ہی نہیں ہوا، وہ ناپاک کا ناپاک ہی رہا۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا۔
پھر آپ اس کو جو ہے بائیں طرف سے نہلانے کی کوشش کریں گے، پھر اس کو پھر آخر میں کلی بھی کریں گے۔ کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہلکا سا میت کے جو ہے سر کو اوپر کریں گے اور چلو میں پانی لے کر اس کے منہ سے لگائیں گے، اور آپ اپنی انگلیوں سے اس کے منہ کو صاف کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے ناک میں کے اندر بھی پانی آپ چلو میں لے کر آپ اس کے ناک کے پاس لے جائیں گے، اور آپ ایسے ڈالنے کی کوشش کریں گے جتنا گیا گیا۔ پھر آپ اپنے ہاتھوں میں روئی لگا کر وہ جو گلفس ہوتا ہے ہاتھ کا اس کو پہن کر اس کے ناک کو بھی صاف کریں گے۔ پھر آپ اس کی جو ہے غسل جو ہے وہ غسل ادا کی جائے گی۔ پھر آپ اس کے سر کو دھلیں گے، پھر بدن کے سارے حصے کو دھل کر پھر پاک صاف جو کفن کا کپڑا ہوتا ہے، وہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ ایک جو چادر ہے جس کو آپ چادر بولتے ہیں، دوسرا قمیض جو ہوتا ہے وہ قمیض، اور پھر تیسرا جو ازار جو تہبند جس کو بولتے ہیں، جو لنگی پائجامہ جو آپ جو بھی بول رہے ہیں، یہ 3 کپڑے ہوتے ہیں مسنون طریقہ مرد کے لیے۔ اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں کہ 5 کپڑے میں جو مرد کا 3 کپڑا ہے، عورت کے لیے بھی وہ 3 کپڑا رہے گا، لیکن عورت کے لیے 2 کپڑے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ایک تو جو دوپٹہ ہوتا ہے اوڑھنی، وہ اوڑھنی بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو سینہ بند ہوتا ہے وہ سینہ بند بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ 5 کپڑے ہوتے ہیں مسنون عمل کے طریقے سے، مستحب طریقے سے۔ یہ مرد عورت کے لیے 5 اور عورت کے لیے 5 اور مرد کے لیے صرف 3 کپڑے۔ پھر کفن پہنانے کا بھی طریقہ ہے کہ آپ جب چادر بچھایا، چادر بچھانے کے بعد آپ قمیض کو بچھائیں گے، پھر قمیض کا اوپر والا حصہ کو لپیٹ کر سرہانے میں رکھ دیں گے، پھر اس کے بعد ازار جو لنگی ہے جو تہبند ہے اس کو بچھائیں گے، پھر اس کے بعد سینہ بند جو ہوتا ہے اس کو رکھیں گے اس کپڑے کے اوپر، پھر جو دوپٹہ ہوتا ہے دوپٹے کو بھی سائڈ میں رکھیں گے، جا کے اگر عورت آئی تو فوراً اس کو جو ہے چادر پہ رکھا گیا اور اس کے سر کے ساتھ وہ دوپٹہ بھی لگا دیا گیا، تاکہ وہ جو عورت کا جو چول ہے، جو جس کو آپ چول بولتے ہیں اور اردو میں جس کو بال بولا جاتا ہے، وہ کھلا ہوا نہ رہے، وہ ڈھک جائے فوراً کا فوراً۔ پھر آپ قمیص کو ٹانیں گے، پھر اس کے جو ازار ہے، جو کپڑے ہیں، جو سایہ آپ جس کو بولتے ہیں، وہ سایہ کو فوراً لپیٹ دیں گے، پھر اس کے اوپر سے چادر ڈال دیں گے، پھر پہلے بائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر دائیں طرف کا کپڑا اوپر آ کر رک جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش، میں اس طرح سے جو بول رہا ہوں آپ کو پلے نہیں پڑنے والا ہے، آپ سیکھنے کی کوشش کریں، نہیں تو اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ نہ غسل دینے کا طریقہ جو طریقہ ہے وہ نہ کوئی جانتا ہے، اور میت کو ایسے ہی نہلا دھلا کر ہم لوگ لے کر چلے آتے ہیں، اور پھر اس کی جنازہ کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے اوپر قرض ہے، میت جب دنیا سے چلا جائے، جس کی موت ہو جائے، پھر ہمارے اوپر اس کی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ اس کے جو ہے نہلانا دھلانا وہ ہمارے ذمے میں عائد ہو جاتی ہے، اس کو جو کفن دفن جو کرنا ہے وہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا نہیں کرتے تو ہم سے پھر پوچھ کیا جائے گا، ہم سے پھر سوال کیے جائیں گے، کیونکہ وہ تو دنیا سے چل بسا ہے، اس کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری مسئلہ یہ کہ آپ کے ہاں یہ دیکھتا ہوں کہ جس گھر کے اندر، ابھی میں نے سب سے پہلے جو کہا کہ جس گھر میں میت ہو اس گھر کے اندر 3 دن کا سوگ منانا جائز ہے۔ سوگ کے کیا معنی؟ سوگ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو ماتم کرنا، ایک غم کرنا۔ ایک غم تکلیف، ایک میت کے جانے کا افسوس، اس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ ماتم کرنا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، غم منانا، تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کرنا، آنکھوں سے بغیر چلائے، بغیر زور سے روئے ہوئے آنکھوں سے پانی گر جانا، یہ سنت رسول ہے، اس کو ہم غم منانا کہتے ہیں، اور یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ جس گھر کے اندر میت ہوگی، جس گھر میں کوئی انسان مر جائے گا، اس گھر کے پریوار، اس گھر کے فیملی 3 دن غم کر سکتے ہیں، 3 دن سوگ منا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ہاں، عورت کے لیے اگر کسی عورت کا مرد اگر دنیا سے چلا گیا، اس عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن غم منانا جائز ہے، اور اس کے اوپر لازم ہے، اس کو غم منانا ہوگا۔ وہ گھر سے باہر نہ نکلے گی، وہ زینت، وہ اپنے آپ کو سنوارے گی نہیں، وہ اپنے آپ کو کاجل اور لپسٹک اور وہ عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ سے اپنے آپ کو مزین نہیں کرے گی، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔
ہاں پھر اس میں ایک مسئلہ اور آپ ایڈ کر دیں، اگر کوئی عورت حمل سے ہے، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ عورت کا مرد انتقال کر گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس عورت کے لیے اس دن تک سوگ منانا ضروری ہوگا جب تک کہ وہ بچہ حمل نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ بچہ دنیا میں آ نہ جائے، جب تک کہ اس کی پیدائش نہ ہو جائے۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اس کو آپ نے گھر کے اندر بھی بیان کیجئے، اپنی بیویوں سے بتائیے، اپنی بچیوں سے بتائیے، اپنی بہن بیٹیوں سے بتائیے، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ آخری مسئلہ کہ آپ جس گھر کے اندر موت ہوتی ہے اس گھر کے پریوار کو کم سے کم جس دن اس کے ہاں میت ہوئی، جس دن اس کے ہاں یہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اس دن آپ اس کے گھر کے اندر کھانا بننے نہ دیا جائے۔ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں اور آپ اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کھانا کھلائیں، کیونکہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا پاتے ہیں۔ یہ علاقے والوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور اس کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب انتقال کر گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس کے گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، یہ اس لیے کہ اسلام کا یہ طریقہ ہے، اسلام یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے اخلاق کو بھی پیش کرو۔ اور اگر کوئی شخص 3 دن تک میت کے گھر کھانا پہنچاتا ہے، یہ اخلاق ہے ہمارا، یہ اچھا ویوہار ہونے کی علامت ہے۔ آپ 3 دن تک بھی اس کے گھر میں کھانا اگر نہ بنے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ 3 دن تک اس سوگ منانے والے گھر میں آپ کھانا بھیجیں، آپ کھانا بھیج سکتے ہیں، ان کو کھلائیں۔ یہ سب اسلام کا طریقہ ہے، یہ سب اخلاقی طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔